إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات بیان کرنے والے کے منہ سے نکلوا دے۔ کوئی جملہ غلطی سے غلط نکل جائے تو معاف فرما دے۔ عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے،
حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح صحیح بات بیان کرنے والے کے منہ سے نکلوا دے، کوئی جملہ غلطی سے غلط نکل جائے تو معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے دوست نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ کی کتاب سے، سمجھنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر انسان زندہ ہو تو زندگی کے ساتھ اگر زندہ بیٹھا ہے، زندہ سن رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے، تو بات تو کافی مدلل بہترین ہو چکی ہے۔ تقریباً ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ بگاڑ جو آج دنیا کے اندر موجود ہے، یہ آج نہیں پیدا ہوا۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ قتل و غارت، یہ بد اخلاقیاں، یہ دل آزاریاں، یہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی سپیڈ جو تھی نا، وہ نارمل تھی۔ اگر کسی قوم کے اندر جرم پایا گیا ہے تو 1 یا 2 یا 3 جرم، بس اتنا۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، دانشور، پروفیسر، PhD کرنے والے، بڑے علم رکھنے والے، مفسر قرآن، مفسر حدیث۔ یہ ایک نچوڑ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک نچوڑ ہے کہ مین خرابیاں جو تھیں وہ تھوڑی تھیں، چاند تھیں۔ آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کیا خرابی تھی۔ قرآن حکیم صرف ایک ہی جرم بتاتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر یہ دور آگے بڑھتا گیا، جو آگے بڑھا، وہ توحید والی امانت جو سینوں میں تھی وہ ناپید ہونی شروع ہو گئی، وہ یقین اٹھنا شروع ہو گیا، یقین ختم ہوتا گیا۔ ایک اللہ کو ماننے والی، ایک اللہ کی ماننے والی نہ رہی۔ جبکہ حکم تو دیا گیا تھا ان کے باپ کو کہ ہم نے تمہیں زمین میں اتار دیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری ہدایت آن پہنچے تو خیال کرنا اس ہدایت کو پکڑ لینا۔ اگر تم نے میری بات کو مان لیا اور ہدایت پر عمل پیرا ہو گئے، ہدایت کو پکڑ لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
پھر کامیابی تمہاری ہے۔ یقین سے بتائیے یہ بات ٹھیک تھی یا غلط؟ کہ اللہ کی بات کو مان لیا جائے، اس کو سینے لگا لیا جائے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے انسان، کامیابی ہے یا نہیں؟ انسان دنیا کی ہر ذلت، ہر رسوائی، ہر تکلیف سے بچ سکتا ہے یا نہیں؟ بچ سکتا ہے۔ رسوائی اور ذلت آتی تب ہے جب انسان اللہ کی نہیں مانتا، اور اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے انسان کے حق میں خیر خواہی کے طور پر کہی ہے کہ یہ بچ جائے، اس کی خیر خواہی ہو جائے، یہ رسوائی سے بچ جائے، یہ ذلت سے بچ جائے، یہ ناکامی سے بچ جائے، یہ نامراد ہونے سے بچ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ آگ سے بچ جائے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ اللہ کی ہر بات کے اندر انسان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ پھر اس قوم کے اندر بگاڑ آیا، نیک لوگ مرتے گئے، حق کہنے والے، صحیح بات سلجھانے والے فوت ہوتے چلے گئے، اور باقی جو بچے کم کوس، کام نہ کرنے والے، ڈھیلے، دنیا دار، عیش پرست، انہوں نے سوچا کہ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، چلو انہی جو مرے ہیں نیک لوگ تھے، انہی کے واسطے وسیلے سے کچھ بن جائے گا، انہی کی پوجا پاٹ کرو، انہی کے نام کے نذرانے پیش کرو، انہی کے نام کی منتیں مانو، انہی کے نام کے عرس اور میلے لگاؤ، مشکل کے اندر، تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر انہی کو پکارو، انہی کے واسطے اور وسیلے سے مشکلیں حل ہوتی رہیں گی، ہو جائیں گی ہماری۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اس قوم کی حالت کو دیکھا، پھر اس حالت کو سدھارنے کے لیے، اس حالت کی اصلاح کرنے کے لیے انسان اللہ کو بہت پیارا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر انسان کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ رب العالمین کو پھر ترس آیا ان لوگوں پر کہ یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ سبیل سے ہٹ گئے ہیں، یہ پاک ڈنڈی سے اتر گئے ہیں، کیوں نہ ان کی پھر اصلاح کی جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آتے ہی انہیں کیا کہا؟ اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو۔ کیونکہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو جھک رہے تھے، ان کی نام کی نذرانے دے رہے تھے، ان کی نام کی منتیں مان رہے تھے، ان کے عرس میلے لگا رہے تھے، وہاں اگربتیاں جلا رہے تھے، موم بتیاں جلا رہے تھے، جمعراتی منا رہے تھے، تہوار منا رہے تھے۔ ایک عبادت اور بندگی کا ایک سما تھا، اب اس سے منع کرنا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم،
مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم عذاب علیم میں نہ چلے جاؤ. میں تمہیں ڈراتا ہوں، ڈر جائیے، خوف کھا جائیے، باز آ جائیے، انسان بن جائیے. یہ عادتیں، یہ خصلتیں چھوڑ دیجئے جو تم نے عادتیں اپنا رکھی ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنی پوری توانائی خرچ کی. اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ 950 سال، کتنا عرصہ؟ 950 سال تبلیغ کی. ابھی آپ کی جماعت نے بھی اتنی تبلیغ نہیں کی، اور ہم تھک گئے ہیں. ہم تھک گئے ہیں، یقین جانی ہمارے جذبے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ہمارے جذبے ٹھنڈے ہو گئے، اور ہمارے جذبے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہماری اولادیں بگڑ گئی ہیں. ہماری اولادیں ہمارے جذبے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے. یاد رکھنا جو عنوان پیش کر رہا ہوں، اگر بھول جاؤں تو بتانا. اب ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ہماری اولادیں کیا ہیں؟ بتا سکتے ہیں ہم؟ اپنی اولادوں کی تعریف اپنی زبان سے کر سکتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مسلم کہلانے والے کی اولادیں کیا ہیں؟ چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، زانی ہیں، منڈے باز ہیں، نشئی ہیں، دوسروں کی عزتیں لوٹنے والی ہیں. یہ نہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض ہونا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی جملہ غلط نکل جاتا ہے تو میں نے پہلے کہا اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، بد زبان ہیں. اس کے اندر سب سے نمبر 1 قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں. ہمارے ہمسائے نہیں، اس میں ہم ہیں. بیٹا چوری کر کے آتا ہے، کہتا اچھا چلو خیال کرنا، آئندہ نہ کرنا. چلو یہ تو ہو گئی. بیٹا ڈکیٹی کر کے آتا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، چور کی چوری چھپائی جاتی ہے، زانی کی زنا کو چھپایا جاتا ہے، بدماش کی بدماشی کو چھپایا جاتا ہے، کرپٹ کی کرپٹی کو چھپایا جاتا ہے. اس لیے اس کو طاقت ملتی ہے. آج مرغی کے انڈے کا چور ہے، کل پورے جانور کا چور بن جاتا ہے. پہلے انڈا چوری کرتا ہے، مرغی کا انڈا، اتنا سا انڈا ہوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں یہ چھوٹا چور ہے. پھر یہ چور اتنا مضبوط بنتا ہے کہ یہ پورا جانور کسی کے بانے سے لے کے آتا ہے. پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے، یہ بہت بڑے تاجر کو پھر لوٹتا ہے، بہت بڑے کاروباری کو لوٹتا ہے، بہت بڑے جج کو لوٹتا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پیدا ہوا تھا، یہ خصلتیں اس کے اندر موجود تھی؟ نہیں، اس کے اندر یہ خصلتیں موجود نہیں تھی. ان کے ذمہ دار ہم ہیں. اخلاق ہم نے ان کو سکھلانا ہے، بتانا ہے بیٹا بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. آگے والا آدمی غصے میں ہے تو آپ نے کیسے اس کو غصے کے اندر جواب دینا ہے، کیسا ٹھنڈا مزاج رکھنا ہے. آپ پہ الزام لگ گیا ہے، آپ چور نہیں ہیں، آپ ڈاکو نہیں ہیں، آپ زانی نہیں ہیں. آپ نے اپنی صفائی کیسے دینی ہے، اپنے آپ کو بری کیسے کرنا ہے اس جرم سے. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، اینٹ کے جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. اور پھر باپ کیا کہتا ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت شیر ہے، شیر.
بڑا شیر ہے، بدماش ہے، بدماش، مجھے کوئی لوائی نہیں، بس اشارہ ہی کرنا پڑے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا کس کے ساتھ سامنا ہوا ہے۔ تو یہ بچے بگڑے کیوں؟ ان کی نگہداشت ہم نے کرنی تھی۔ میرے بھائی نے کافی مدلل گفتگو کی ہے، بہرحال میں تھوڑی سی روشنی ڈال رہا ہوں، نہ ہونے کے برابر۔ تو ان کی نگہداشت ہم نے کرنی تھی، ان کا خیال ہم نے رکھنا تھا، اور یقین جانیے جن لوگوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک جس باپ نے، جس ماں نے کوشش کی ہے، وہ بچہ بہت بڑا ہیرا بنا ہے۔ اس کی گفتگو بہترین، اس کی عاجزی انکساری بہترین، اس کی چال اور ڈھال بہترین، اس کا بیٹھنا اٹھنا بہترین۔ یقین جانیے رشک آتا ہے، دیکھ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یار کتنا بہترین، کتنا پیارا، کتنا اخلاق والا بچہ ہے، کتنا اس کو تمیز ہے۔ جب انسان گھر کے معاشرے سے باہر نکلتا ہے، اور انسان جب ماں باپ کی پرورش میں پل ڈل کر باہر نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرورش کرنے والا کون ہے۔ یہ بچے کی گفتگو، یہ بچے کا کردار، یہ بچے کا عمل ماں باپ کی کیفیت بتاتا ہے کہ اس کی ماں باپ کی کیا کیفیت ہے، کیا علمیت ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا حوصلہ ہے، کیا تحمل ہے، کیا سمجھایا ہے انہوں نے اس کی تربیت کی ہے۔ اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا رہن سہن بتا دیتا ہے۔ جب انسان اخلاق سے گرتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے جو چاہے جس کی پوجا کرے، جو چاہے جس کے سامنے جھکے، جو چاہے جو مرضی آئے کرتا پھرے۔ باپ ہاتھ پہ رہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر تیری بیٹی کو کوئی لے جائے، اگر تیرے بیٹے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تیری خالہ اور بوا کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تجھے بہت غصہ آتا ہے، تو آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ میری عزت کو چھیڑا گیا ہے، میرا تو کچھ بچا بھی نہیں۔ کہتا ہے یہ نہیں، کوئی میری بیٹی کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری پھپھو کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ زیادتی کرے، بتاؤ میرا کیا حال ہوگا، میری کیسی گزرے گی، میرے دماغ کیسا اس کو برداشت کرے گا۔ ہم تو معاون ہیں، ہم تو جرائم کے معاون ہیں، کیا ہماری توحید، کیا ہمارا دین۔ پھر بچہ اس کا دین مذہب نہیں رہتا، اس کا وہ دین اور مذہب نہیں رہتا جس پر اس نے چلنا تھا۔ پھر بگاڑ آیا، نئی پود اٹھی، انہوں نے مزاروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہی تھے نا، اولاد تھی بگڑی ہوئی۔ کہاں سے کام شروع ہوا تھا؟ قتل سے۔ بھائی کو بھائی نے مارا، یہاں سے کام شروع ہوا تھا۔ پھر یہ ایسی اولاد بگڑی کہ اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایمان کی توحید کی شمع جو دل میں تھی وہ بجھ گئی۔ اب یہ بے لگام ہو گئے، انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا الہ مان لیا۔ تو اللہ کا پیغمبر کتنے درد کے ساتھ کہہ رہا ہے، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اگر تم نہ ڈرے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اور تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ تھوڑا سا قانون حرکت میں آیا ہے، یقین جانیے آپ لوگوں کے پاس تو بہت بڑے ذرائع ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، بڑے بڑے ڈاکو توبہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا حرکت میں آیا ہے، نہ جانے کیوں آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے، لیکن بات ٹھیک ہے۔ بات کیا ہے؟ بات ٹھیک ہے، قانون ایسا ہونا چاہیے، چور کو سزا ہونی چاہیے، ڈاکو کو ہونی چاہیے، زانی کو ہونی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، نشہ بیچنے والے کو ہونی چاہیے اور کھانے والے کو بھی ہونی چاہیے۔ تو قانون حرکت میں آیا ہے تو سب ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دے،
ہاتھ نہیں باندھتا، واپس نہیں آتا، نہ تو پڑھا لکھا آتا ہے نہ ان پڑھ آتا ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ لتر کی زبان سمجھتا ہے، یہ ڈنڈے کو سمجھتا ہے، یہ پیار و محبت کو نہیں سمجھتا، یہ اپنی عزت اور وقار کو نہیں سمجھتا، یہ ڈنڈے کی حکومت کو سمجھتا ہے کہ ڈنڈا اس کو لگے تو یہ جرم چھوڑتا ہے، یہ غلطی چھوڑتا ہے، یہ زیادتی چھوڑتا ہے، یہ کسی کا حق غصب کرنا چھوڑتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ڈنڈے کی وجہ سے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے انذر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کتنا خیر خواہ شخص ہے، کتنا خیر خواہ پیغمبر ہے، کتنی خیر خواہ ہستی ہے۔ انذر قوم کا، او میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب علیم، کہ تم نے توبہ نہ کی تو عذاب علیم تمہیں آن گھیرے گا۔ پھر آگے چلیے، قوم ہود کا حال دیکھیے، قوم سمود کا حال دیکھیے، قوم شعیب کا حال دیکھیے۔ کوئی لین دین میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، تول میں خسارہ کر رہا ہے، لیتا بورا ہے دیتا بورا نہیں۔ کوئی جوا کھیل رہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، جوا قرآن نے بتایا ہے۔ وہ جوا آج بھی ہمارے بچوں میں آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جوا کھیلنے والا، یہ پانسے کھیلنے والا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا اللہ کا مجرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب تک یہ اس بات سے توبہ نہ کرے اسلام میں آ نہیں سکتا، مومن بن نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے 20,000 لگا دو، 50,000 لگا دو، گھر بیٹھے 700 800 900 1500 روپے دیہڑی بن جاتی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس اوکے کرنا پڑتا ہے۔ یہ کون سی دیہڑی ہے؟ اگر آپ نے کام سیکھنا ہے تو آؤ سیکھیں، آن لائن سیکھیں، مارکیٹنگ کریں، مال خرید کریں، مال بیچیں، نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا، کبھی کم پیسے بچیں گے کبھی زیادہ بچیں۔ یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہی نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے، اس کی نگرانی ماں باپ نے کرنی ہے۔ پھر بچے جب دیکھتے ہیں کہ لاس ہو گیا ہے، لاکھ روپیہ ڈالا تھا، 50,000 ڈالا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو کمپنی چلی گئی، وہ تو ایڈ ہی ختم، پیسے ختم، بندے نے خود کشی کر لی۔ کہ باپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو 50,000 روپیہ جو ہے نقصان کر بیٹھا ہے، لاکھ روپیہ اس کا چلا گیا ہے، اس سے بہتر ہے کہ خود کشی کر لو، گلے میں پھندا ڈال لو، گندم والی گولیاں کھا لو، سپرے پی لو، کوئی ایسی چیز کھا لو جس سے جان کا خاتمہ ہو جائے۔ ارے تجھے یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ جان تو نے ختم کرنی ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان بچہ ہے، یہ اشارہ کبھی ماں باپ کے دل سے پورا نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، تو بات بتا رہا تھا، ہر قوم نے ایک دو تین ایسے کام کیے ہیں جس کو قرآن حکیم نے بڑے انداز سے بتایا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک تمام جرائم کی گنتی کر لیں، ہر قوم کے اندر کیا کیا جرائم ہوئے ہیں، پھر ہم اپنی گنتی کر لیں کہ ہمارے اندر کتنے جرائم ہیں۔ نمبر 1 کس کا بنتا ہے؟ ہمارے اندر تمام اقوام کے جرائم ملا کر بھی، اور ہمارے جرائموں کو نشاندہی کی جائے تو یہ ان سے گنتی بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اتنے گنا زیادہ ہیں۔
تو یہ اصلاح کون کرے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سب سے پہلے کن کو خطاب کیا؟ کیونکہ لوگ ایمان والوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا مومن ہے، یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا خطیب ہے، یہ تمہارا قاری صاحب ہے، یہ حافظ صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے اتر جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہی عادات وہی خصلتیں اپناؤ جو اسلام نے تمہیں بتائی ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا کرو؟ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، گھر والوں کو بچاؤ۔ گھر والے سب کیا ہے؟ موبائل پہ گرے ہوئے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بے حیائی فحاشی دیکھ رہے ہیں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، مما بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بہو صاحبہ بھی دیکھ رہی ہے، سب خوش ہیں اپنی جگہ۔ کون بچائے گا اپنے آپ کو؟ یہ آرڈر کس کو ہوا ہے؟ کسی اور قوم کو ہوا ہے؟ فرمایا قوا انفسکم، ٹی وی لگا ہوا ہے، سب بیٹھے ہیں، قرآن چل رہا ہے جی، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ 17 قسم کے اور چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ مشہوری میں ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، کر لے تو اپنی من مانی، لیکن یاد رکھ تیرے کانوں تک رب العالمین کا احکام پہنچا تھا، پہنچانے والوں نے پہنچایا تھا، کہا تھا، مالک نے احکام اتارا تھا۔ قوا انفسکم، کیا کرنا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے گھر والے کہاں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وَأَهْلِيكُمْ نارا، آگ سے بچانا ہے، آگ۔ یہ آگ کیوں کہی ہے اللہ نے؟ اس پر بھی غور کبھی کیا ہے؟ آگ ایک ایسا عذاب ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب، آگ ایک ایسا عذاب ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب، کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، کسی گھر کو آگ لگ جائے، یقین جانیے ساری دنیا بےتاب ہو جاتی ہے۔ اگر انسان درد رکھتا ہو تو، آج تو درد نہیں کہتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگی ہے، کوئی میرے گھر کو لگی ہے، مجھے کیا ہے، لگی ہے تو پھر کیا ہوا؟ یقین جانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، درد ختم ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا انسان کا۔ آج سے 50-30 سال پہلے کی بات ہے، آگ لگتی تھی تو سارا محلہ بے قرار ہو جاتا تھا، کسی محلے کے اندر چوری ڈکیٹی کوئی برا کام ہوتا تھا تو سارا محلہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کونے والے مکان کے اندر، بستی کے کونے میں، کنارے کے اندر یہ واردات نہیں ہوئی، یہ تو ہم سب کی واردات ہوئی ہے۔ انسان اتنا بے درد ہو گیا ہے، اتنا ظالم ہو گیا ہے، پوری بستی جل جائے کہتا کوئی بات نہیں، میرا گھر تو بچ گیا، میں تو بچ گیا، مجھے کیا ضرورت ہے دشمنی مول لینے کی۔ یہ حقیقت ہے، یہ حالت ہے آج اس پس منظر کی۔ لوگ آگ کو بجھانے کے لیے دوڑتے تھے، پانی لے کر بالٹیوں کے اندر، ڈولوں کے اندر،
برتنوں کے اندر آگ بجھاتے تھے، یہ درد تھا۔ لیکن آج گھر گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آج گھر گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزوں خبردار ہو جائیے، میرا اور آپ کا گھر جل رہا ہے اور گھر سے آگ لگی ہے۔ امام بخاری کہتا ہے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کو آگ لگ چکی، خبردار ہو جائیے، اس آگ کو مسمائیے، اس آگ کو ختم کیجیے، اپنی خیر منائیے، اپنے گھر والوں کی خیر منائیے، تب خیر ہو سکتی ہے، ورنہ خیر نہیں ہو سکتی۔ جو خیر خواہ تھے، جو خیر خواہ تھے، ان کی حالت بھی بگڑ گئی۔ جب ان کو آئینہ دکھایا تو وہ بھی برا مان گئے۔ جو خیر خواہ تھے، جنہوں نے حالت کو بدلنا تھا، قوم کو سدھارنے کے لیے کوشش کرنی تھی، ان کی حالت بھی بگڑ گئی۔ جب کسی نے ان کو آئینہ دکھایا تو وہ کیا ہوا؟ برا مان گئے، ناراض ہو گئے۔ اللہ کا قرآن اسی لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ تیسری آیت، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ جن کے ذمہ یہ ڈپٹی لگائی تھی، جن کے اوپر یہ بار رکھا تھا کہ تم نے قوم کی اصلاح کرنی ہے، قوم کو غلط کام سے منع کرنا ہے، اچھا کام کہنا ہے، ان کی حالت بھی بگڑ گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، اے موحدو، متقیو، پرہیزگارو، خیال کرنا۔ بہت سارے مولوی، بہت سارے احبار و رہبان، بڑے بڑے روپ دھارنے والے، خوشبوؤں کے حلے آئیں گے ان سے، کہتے ہیں نا یہ ہمارا ولی جا رہا ہے، گلی میں بھی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ ولی جا رہا ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون، یہ مال کھائیں گے لوگوں کا، اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر کے۔ یہ جی تعویذ جو ہے نا، یہ واری کے بخار کا تعویذ ہے، یہ چنبل کے لیے ہے، یہ درد زے کے لیے ہے، یہ درد سر کے لیے ہے، یہ فالج کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے۔ یہ طریقے قرآن حکیم نے بتائے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں تعویذوں کی، قصے اور کہانیوں کی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے کیا ہے؟ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یقولون هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ختم شریف بھی اسلام میں ہے، یہ جمعرات شریف بھی اسلام میں ہے، یہ چالیسویں کا ختم بھی ہے، یہ تعویذ بھی ہے، یہ دم بھی ہے، یہ پھوکے بھی ہیں، یہ حدیث شریف میں ہے۔ خبردار ہو جائیے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ کیا ہے؟ نگران ہے، تم سب نگران ہو۔ پھر حدیث کے اندر اس کی کیٹیگری بتائی، بادشاہ اپنی عوام پر نگران ہے،
باپ اپنی اولاد پر نگران ہے، بیوی اپنے گھر پر نگران ہے، ملازم اپنے مالک کے مال پر نگران ہے۔ پھر کہا تم سب نگران ہو، تم سب سے سوال کیا جائے گا، وَهُوَ مَسْئُولٌ، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ باپ صاحب تو نے اولاد کی پرورش کیسے کی تھی، تو نے اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کی تھی، اپنی گھر والی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا اس کو دین سکھایا تھا، یا تیرے میں دین نہیں تھا، تو خود بھی دیندار نہیں تھا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو دین سکھائے، دین کی باتیں بتائے، خود عمل کر کے دکھائے، پھر بیوی بھی کرے گی۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، خود عمل کرے، پھر اولاد بھی کرے گی۔ تو میرے عزیزو، تم میں سب کیا ہو، تم سب کیا ہو، سب نگران ہو، سب ذمہ دار ہو۔ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ آپ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ مولوی نے تمہیں بتایا ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ انسان اللہ سے مانگ، اللہ سے ربنا اصرف، کہ میرا رب مجھے بچا، انا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، ان عذابہا کان غراما، وہ بہت بری جگہ ہے، برداشت کرنے والی جگہ۔ قرآن نے تو یہ بتایا ہے۔ تیرا مولوی کہتا ہے عذاب قبر ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، بندہ زندہ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے مانگ، اللہ میری دنیا اچھی کر دے۔ دنیا اچھی کیسی ہوگی؟ اس کے رشتے اچھے ہو جائیں گے، اس کے بچے اچھے ہو جائیں گے، بیٹیاں نیک بن جائیں گی، بیٹے نیک بن جائیں گے، ان کے ٹھکانے اچھے بن جائیں گے، اس کا کاروبار اچھا بن جائے گا، اس کا گھر اچھا ہوگا، اس کی سواری اچھی ہوگی، اس کا رہن سہن اچھا ہوگا، اس کے تجارت اچھی ہوگی۔ دنیا اچھی بن گئی ہے نہیں؟ اور آخرت کیسے اچھی ہوگی؟ کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، لعنت سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، رسوائی سے بچ جائے۔ پھر کیا کہا؟ واقعنا، واقعنا، واقعنا کا معنی کیا ہے؟ اللہ بچا لا، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ واقعنا کا معنی ہے بچا لے۔ کیسے؟ عذاب النار۔ میرے دوستو، یہ عذاب جو آگ کا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وہاں بھی دعا میں کیا کہا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ عذاب جہنم جو ہے یہ آگ کا عذاب ہے، اور یہاں کیا کہا؟ وقنا عذاب النار۔ مولوی تجھے کہتا رہے گا کہ تو مر تو صحیح، تو مر تو صحیح، تو اسے پوچھا جائے گا قبر کے اندر من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ قرآن کہتا ہے امواتن، واہ میرے اللہ، موت آ جائے تو یہ کیا ہے؟ امواتن، یہ مردہ ہے، یہ بے جان ہے، یہ بے جان ہے، اس میں زندگی نہیں آ سکتی۔ کدوں تک مالک نہیں آتی؟ اس کی کوئی دلیل بتا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تیرا رب تجھے بتاتا ہے کہ یہ زندگی واپس کب آئے گی، یہ کب زندہ ہوگا۔ فرمایا یہ قیامت والے دن زندہ ہوگا۔ مرنے کے بعد قیامت تک انسان مردہ رہتا ہے۔ یہ پیریڈ جو ہے، اس پیریڈ کے اندر کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی بٹوئے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بلائیاں اس کو کچھ نہیں کہتی۔ اگر کچھ کہیں بھی صحیح تو اسے پتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن مولوی کیا کہتا ہے کہ حدیث میں ہے
اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ بات کس کی مانیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو ہے تمہارے خیر خواہ کی حالت، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں، بیچارہ بولا بالا ہے۔ قرآن حکیم نے بتلایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، تمہیں ایک مولوی کی بات سنا ہے، ایک عالم کی بات، اور مولا کی خبر دینے والے کی ایک بات سنا ہے، تمہیں خبر دیں اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم سکھایا، علم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ بھول گیا، اس نے بلا دیا اللہ کی اس علم کو، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی کرنے لگ گیا۔ کس کی پیروی؟ شیطان کی۔ شیطان دکھتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے شیطان کو؟ کسی نے دیکھو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس نے شیطان کی پیروی شروع کر دی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ شیطان کی پیروی سے آپ کو بھی منع کیا گیا ہے، کہا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، تم بھی خبردار رہنا، مولوی تو شیطان کی بات مان رہا ہے، کہیں اس کے پیچھے چل کے تم بھی ویسا نہ بن جانا، تم بھی شیطان کی پیروی کرنی شروع نہ کر دینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ واہ میرے اللہ، مولوی کو بھی، مولوی کے ماننے والے کو بھی، دونوں کی صورتیں بتا دی۔ اس نے مان لی ہے شیطان کی بات کو، تم نہ ماننا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَاهُ، وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ واہ میرے اللہ، اچھا چاہیا تو مولوی دی شان بلند کر دے بیا، یہ دے جھنڈے گاڑ دے یا شان دے۔ وَلَوْ شِئْنَاهُ، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، اس کو بلند کر دیتے، اس کو بلندیوں پہ لے جاتے، لیکن یہ بدبخت وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ زمین کو چمبڑ گیا، دنیا کو چمبڑ گیا، مال و دولت کی حس نے اس کو مکا دیا، ختم کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اب کتے جیسی ہے، جیسے کتا ہانپتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی ہانپ رہا ہوتا ہے، اور بھوکا ہو تب بھی ہانپ رہا ہو۔ کہیں مالک کہتا ہے یہ دین کا دعوے دار، مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، میں نے تو کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، میں نے تو اس کی شان بلند کی تھی، اس کا رتبہ بلند کیا تھا، لیکن یہ اتنا بدبخت نکلا کہ یہ مال و دولت کی حرص نے اس کو گرا دیا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر مالک کہتا ہے اس نے 14 سال لگائے علوم پڑھنے کے لیے، صرف نحو، عربی، فارسی، انگلش، ہر شے اس نے یاد کی اور اس نے پڑھا، سندیں حاصل کی، لیکن کیا فائدہ؟ کمثل الحمار، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پہ کتابیں لوڈ کر دو وہ عالم بن جائے گا، ساری اس کے اوپر کتابیں، علم کی تمام کتابیں اس کے اوپر لاد دیں، وہ عالم نہیں بن سکتا۔ یہ میں نے کہا ہے، یہ قرآن حکیم نے کہا ہے۔ واہ میرے مالک، کتنے بہترین انداز سے انسان کو سمجھایا ہے، پھر بھی آنکھیں نہ کھولے، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهِ سُلْطَانًا، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں کی بات کو مانتے ہیں. يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. يُنَزِّل میں نے نازل نہیں کی، میں نے نہیں اتاری. بِهِ سُلْطَانًا، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی سند، کوئی ایسا ثبوت. مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم، بغیر دلیل کے لگے ہوئے ہیں. دلیل بھی نہیں، سند بھی نہیں، ثبوت بھی نہیں، لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا جو اللہ کے احکام اور دلیل کے بغیر کوئی عقیدہ ایمان رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ، ظالم تو سمجھ آتا ہے نا، آپ عربی دان نہیں، عربی نہیں پڑھے ہوئے، ظالم تو ہے نا. یہ قرآن حکیم کی آیت کے اندر ہے للظالمین. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ہوگا. مالک کوئی تو ہونا چاہیے، مشکل میں کام آنا چاہیے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. انسان سے غلطی ہوتی ہے نہیں، ان پڑھ سے ہو جاتی ہے، عالم سے ہو جاتی ہے، قاری حافظ سے ہو جاتی ہے، مولوی کی اولاد سے بھی ہو جاتی ہے. کوئی ہونا چاہیے، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی تحمل، کوئی مداوت ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، میں نے تو انہیں خبردار کیا تھا. کیوں کی ہے غلطی انہوں نے؟ کیوں ایسا کام کیا ہے؟ کیوں ایسا جرم کیا ہے؟ کیوں زیادتی کی ہے اللہ کے حقوق کے اندر، اللہ کے حکامات کے اندر، اللہ کے دین کے اندر کیوں زیادتی کی ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، ان کے دل بگڑ جاتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے چہرے کالے اور سیاہ ہو جاتے تھے. حالانکہ میری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی ہدایات کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے. وجوہ الذین کفروا المنکر، یہ منکر جو ہیں یہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کے چہرے کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. یستون یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور اتنے بھڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، غصے سے اتنے بھرے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں تو یہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں. ان کا بس چلے تو آپ کو کھا جائیں، نگل جائیں آپ کو. ان کے اندر کی جڑی حالت ہوتی ہے وہ میں رب ہوں، میں تو جانتا ہوں. ان کا بس نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ اوپر جو رب العالمین کھڑا ہے وہ دیکھ نہیں رہا. اس نے بھی تو اپنوں کی حفاظت کرنی ہے، اس نے بھی تو اپنوں کی حفاظت، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے حقاً علینا ننجی المومنین، حقاً علینا نصر المومنین. میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں مومنوں کو، پھنسے ہوئے مومنوں کو نجات دوں. پھنسے ہوئے مومنوں کو کیا کروں؟ نجات دوں اور مومنوں کی مدد کروں. یہ میرے اوپر حق ہے. فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دی جاتی ہے، تمہیں ایک بات نہ بتا دوں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارِ، جس آگ سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بہت بری آگ ہے. بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارِ، تمہیں اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ جس آگ کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، اگر تم نے جرم کیا
تو وہ آگ کیا ہے؟ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب اللہ ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، قانون اسی کا، اختیار اسی کا، مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، دستگیر وہی، غریب پرور وہی، غریب نواز وہی، قسمتیں کھریاں کرنے والا وہی۔ کھوٹیاں کر دے کوئی کھری نہیں کر سکتا، کھری کر دے کوئی کھوٹی نہیں کر سکتا۔ وہ اولاد دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بیٹیاں دے، بیٹے دے، ملا جلا کے دے، نہ دے کوئی دلا نہیں سکتا۔ وہ رب کہہ رہا ہے تو دوسروں کو الہ مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، ان کو مدبر مانتا ہے، کائنات چلانے والا مانتا ہے، ان کو بگڑیاں بنانے والا مانتا ہے، مشکلیں حل کرنے والا مانتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دے، تیرا مالک بھی میں، تیرا خالق بھی میں، تیری زندگی کا مالک، تیری موت کا مالک۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ کون ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو مارتا ہے۔ ہے کوئی ایسا جو ایسا کام کر سکے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ کبھی پتہ چلا ہے کہ یہ پاک جو لفظ ہے، سبحان کا معنی صرف پاک ہے؟ آپ تو نبی پاک بھی کہتے ہیں، صحابہ پاک بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سبحان جو ہے یہ وہ پاک نہیں ہے جس کو ہم پاک کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ علیہ سے پاک ہے، وہ دنیا کے الزاموں سے پاک ہے، دنیا کی تہمتوں سے پاک ہے۔ لیکن رب کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، چلنے سے پاک۔ انسان کے اندر جتنی ضروریات ہیں، محتاجیاں ہیں، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ جو انسان، جو مخلوق اللہ نے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقیں بنائی ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کی مجبوریاں ہیں، جو ان کی لاچاریاں ہیں، جو ان کو ضرورت پڑتی ہے، اللہ ان سب ضرورتوں سے کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے اللہ ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے جو انسان کو پڑتی ہیں۔ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، کروٹ لینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ادھر سے ادھر جانے سے پاک۔ انسان نہائے نہیں، 2 دن نہائے کیا حالت ہو جاتی ہے؟ مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، سبحان ہے، سبحان۔ تو میرے بھائیو، اس سبحان کو لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس سبحان کی عزت والی چادر کو تار تار کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان العزت للہ جميعا، عزتوں کا مالک تو میں ہوں۔ تمام دنیا کی جتنی عزتیں ہیں، شانیں ہیں، رفتیں ہیں، ان کا مالک میں ہوں۔ ان القوت للہ جميعا، تمام طاقتوں کا مالک میں ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، ضرب مثل فاستمعوا له، توجہ سے سننا، توجہ ہے۔ ان الذین تدعون، جو لوگ اللہ کے علاوہ من دون اللہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو بیٹا مانگ رہا ہے، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔
والا وجتمعوا، صرف ایک تمہارا پیر نہیں، تمہارا کتب ابدال اوتاد اوتار نہیں، تمہارا یہ دستگیر، یہ تمہارا داتا نہیں، یہ سارے مل جائیں، انبیاء مل جائیں، شہداء مل جائیں، صالحین مل جائیں، تمہارے یہ سارے بزرگ اور پیر، یہ سارے زندہ مردہ سارے درباری مل جائیں، فرمایا سب مل کر بھی والا وجتمعوا، سب اکٹھے ہو جائیں، نیک بھی اکٹھے ہو جائیں اور یہ گناہگار بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ سب مل کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا يَسْتَنقِذُوهُ، اور میری بنائی ہوئی مکھی تمہارے کتب ابدال کے کھانے میں سے کچھ اٹھا لے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ شیء اللہ یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ اتنے کمزور ہیں پکارنے والے اور جن کو پکارا جا رہا ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، ارے انسان تو نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کو نہ پہچانا تو نے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔